الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه واجب الاحترام قابل تقريب نمازی احترام گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے ایک عنوان شروع کیا تھا، وہ یہ تھا کہ حج کی فرضیت اور اہمیت کیا ہے۔ اس ذیل میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی گئی تھیں۔ وہ ایک اشکال تھا، وہ یہ تھا کہ بیت اللہ افضل ہے عظمت کے لحاظ سے، اولیت اور افضلیت کے لحاظ سے، یا بیت المقدس افضل ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کو اولیت اور افضلیت ہر اعتبار سے حاصل ہے، جو کہ بیت المقدس کو حاصل نہیں ہے۔ اس کے اوپر چند چیزیں بالخصوص کہ اللہ کا عرش اسی بیت اللہ کے اوپر ہے، سدرۃ المنتہا پر۔ پھر یہ دنیا کے وجود میں آنے سے 2000 سال پہلے بنایا گیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر اس کی ہے، وہ دوسری یا تیسری تعمیر ہے، اور فرشتوں نے اس کی تعمیر کی ہے، اور اس شہر کو امن والا شہر قرار دیا ہے۔ فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن سے ہوگا، اور اس کی نمازوں کا ثواب زیادہ ہے، اور اس کے اندر لڑائی جھگڑا حرام و ناجائز ہے، اور بھی کئی وجوہات جس بنا پر بیت اللہ کو افضلیت اور اولیت حاصل ہے بیت المقدس کے حساب سے۔ اب اس کے بعد اہم عنوان ہمارا یہ ہے کہ حج جو ہے وہ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ ارکان اسلام
میں سے ایک رکن ہے، اس طرح حج بھی ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اور حج بھی بہت بڑا اور اہم ترین رکن ہے۔ اس میں بہت سے لوگ بہت طرح سے کوتاہیاں کرتے ہیں۔ حج کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے فرمایا اللہ کے لیے حج کرو، حج البیت، اللہ کے گھر کا حج کرو، من استطاع الیہ سبیلا، جب تمہارے پاس استطاعت ہو سبیل اور راستے کی۔ یہاں سے صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا تھا مستطاع، کہ استطاعت کیا ہے، حج کس کے اوپر فرض ہے، استطاعت کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا زاد و راحلہ، انسان کے پاس آنے جانے کا خرچ، سواری کا ہو، سواری کا، اور زاد راہ ہو، توشہ۔ آج کے زمانے میں ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں بہت آسان الفاظ میں کہ انسان کے لیے حج کے لیے ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ اپنے ملک سے بیت اللہ تک پہنچنے کے پیسے ہوں اور واپسی آنے کے بھی پیسے ہوں، یعنی کہ آنے جانے کا ٹکٹ اس کے پاس اس اتنے پیسے ہوں، اور دوسرے نمبر پر وہاں کے اعتبار سے اور راستے کے اعتبار سے اس کے پاس توشے کے پیسے ہوں، کھانے پینے کے اخراجات کے پیسے اس کے پاس ہوں۔ ایسے آدمی پر حج فرض ہے، اور حج کی فرضیت کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم اللہ کے احکامات کا مکلف نہیں ہے۔ عاقل ہونا، مجنون، دیوانہ، پاگل آدمی وہ بھی اسلام کے احکامات کا مکلف نہیں ہے، اور بالغ ہونا، نابالغ چھوٹا بچہ وہ بھی اسلام کے احکامات کا مکلف نہیں ہے۔ ایسے آدمی پر حج فرض ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی فرضیت میں ایک چیز یہ بھی ہے، اس کے اہل و عیال ہوں تو اپنے گھر سے نکلنے سے واپسی گھر آنے تک کا تمام خرچہ اپنے بیوی بچوں کو دے کر کے جائے، تاکہ وہ اپنے اخراجات کے معاملات دیکھ سکیں، کسی کا دست نگر بھکاری بنا کر کے ان کو نہ جائے۔ تو یہ حج کی فرضیت میں یہ چیزیں شامل اور داخل ہیں۔ ایسے آدمی پر حج فرض ہے، حج ایسے آدمی پر فرض ہے، اور بہت سے لوگ حج کو اہمیت نہیں دیتے، حج نہیں کرتے۔ وہ حج نہ کرنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو مال کمانے کی تو بہت زیادہ دھن ہے، دن رات مال کما رہا ہے، مگر اس بیچارے کو اس مال میں اللہ کے احکامات کا پتہ نہیں، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، اس مال کی وجہ سے مجھ پر حج فرض ہے۔ لا علمی کی اللہ کے ہاں معافی نہیں، یہ بات یاد رکھیے، لا علمی کی اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ایک آدمی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں مسلمانوں کا وجود نہیں ہے، دین سکھانے والا کوئی نہیں ہے، دین کا علم کے حصول کے ذرائع نہیں ہیں، وہ آدمی لا علم ہے، اس کا لا علم ہونا اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ ایک آدمی رہتا ہی اسلامی سلطنت میں ہو اور ہر طرف دین کی فضا ہو، مساجد و مدارس کا جال ہو، علماء، مفتیان کرام، اولیاء، بزرگان دین جہاں ہر طرف موجود ہوتے ہو، وہاں انسان دین اسلام کو نہ سیکھے اور اس کو حاصل نہ کرے، یہ اس کی اپنی کوتاہی ہے، اس سے اللہ کی معافی نہیں ہوگی۔
ہاں، تو لا علمی معافی نہیں ہے. بہت سے لوگ لا علمی میں حج نہیں کرتے، اور بہت سے لوگ حج نہیں کرتے. چند ذہنیت ہوتی ہے. پہلی ذہنیت یہ ہے کہ میں کاروبار کر لوں، کاروبار سیٹ ہو جاتا ہے. تو پھر دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنا مکان کر لوں. تیسرے نمبر پر اپنا مکان ہونے کے بعد تیسرے نمبر پر اب یہ خواہش ہوتی ہے کہ مکان کاروبار اپنا ہو گیا ہے تو گاڑی کا بھی انتظام کر لوں. اپنی گاڑی، اپنا گھر، اپنا کاروبار ہو گیا. تو اب اس وقت میں پہنچتے پہنچتے بچیاں بڑے ہو گئے. اب ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کی شادیوں کے انتظامات کرنے ہیں، اور وہ شادیاں رواجی شادی کرنی ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری کرنی ہے، اس میں دکھلاوا کرنا ہے، اور اس میں پیسہ دکھانا ہے. تو رواجی شادی کر کے اور اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا جا رہا ہے، اور اپنے ریاکاری کے معاملے کو آگے کیا جا رہا ہے. تو رواجی شادیوں کی وجہ سے لوگ کہ شادیوں کے لیے پیسے جمع کیے ہیں تو حج نہیں کر رہے. ایسے آدمی پر حج فرض ہے. اب اس نے پیسہ کسی بھی نیت سے جمع کیا ہو میرے بھائی، اس نے مکان بنانے کے لیے جمع کیا ہے، اس نے گاڑی خریدنے کے لیے جمع کیا ہے، اس نے بچیوں کی شادیوں کے لیے جمع کیا ہے، کسی بھی نیت سے جمع کیا. اتنا پیسہ اس کی ضرورت سے زائد ہو گیا، اور وہ پیسے اتنے پیسوں میں حج ہو سکتا ہے، تو ایسے آدمی پر اللہ کا حکم متوجہ ہو جاتا ہے، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. رواجی شادیوں کی وجہ سے لوگ حج نہیں کرتے، اس میں ناک کٹ جائے گی. تیسرے نمبر، چوتھے نمبر پر لوگ اس لیے حج نہیں کرتے کہ چلو ابھی تو تھوڑی جوانی ہے اور کما لیتا ہوں، تھوڑا سا عمر اور گزر جائے گی تو پھر جا کر کے حج کر لیں گے. اور بعض دفعہ یہی نیت رہتی ہے کہ انسان بڑھاپے کے آنے کے ساتھ ساتھ بیماریوں کی دلدل میں چلا جاتا ہے، اور پھر اس کو حج کی فرصت نہیں ملتی بیماریوں سے. اور بعض لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور کمزوری اس قدر بڑھ جاتی ہے، بیماری اور کمزوری سے حج کرنے تو چلے جاتے ہیں مگر ارکان حج کی ادائیگی پر قادر نہیں ہوتے، قدرت نہیں ہے. مینا میں جہاں خیمہ ہے وہاں سے نکل کر کے آنا اور جمرات کی رمی کرنا کوئی آسان کام ہے؟ پھر مینا سے جا کر کے بیت اللہ کا طواف کرنا کوئی آسان کام ہے؟ پھر وہاں صفا مروہ کی سعی کرنا جس میں گھنٹوں لگتے ہو. اسی طریقے سے عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، پھر عرفات سے مزدلفہ آنا، مزدلفہ سے پھر مینا آنا، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ حج ہے. اور حج کے اندر عج ہے، مشکل ہے، مشقت ہے، اور اس میں اس نے اپنے زندگی کے ان ایام کا چناؤ کیا ہے جس ایام میں اس بیچارے سے خود چلا نہیں جاتا، اس ایام میں جا کر کے وہ اللہ کے حج کو ادا کرنے چلا، جبکہ حج تو بہت پہلے فرض ہو چکا تھا. اور بہت سے لوگ اس وجہ سے حج نہیں کر پاتے کہ ان کو حج کے رواجی اخراجات چاہیے ہوتے ہیں. حج کے رواجی اخراجات وہ کیا ہے کہ حج میں تو جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ تو صحیح ہے، مگر جا کر کے وہاں سے خریداریاں کرنی ہے، عزیز و اقارب کے لیے سامان، بچوں کے لیے کھلونے، ہر کسی کے لیے تحفے تحائف لانے ہیں، اس کے پیسے نہیں ہوتے. اس وجہ سے لوگ حج نہیں کرتے. تو یہ جو آپ کے عذر ہے نا، ان اعذار کی وجہ سے میں حج نہیں کر پا رہا ہوں، تو یہ اللہ کے ہاں بخشش کا سامان نہیں ہوگا، اور یہ عذر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. یہ عذر قابل قبول. حج میں آپ نے حج کرنا ہے، اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو زمزم اور کھجورے لا کر کے مسلمانوں میں تقسیم کریں عزیز و اقارب. نہیں دی ہے اللہ نے توفیق، یعنی نہیں سعادت، اتنے مالیت نہیں ہے کہ آپ وہاں سے کھجورے لا سکیں تو نہیں لائے بھائی. کس نے کہا ہے کہ فرض ہے لانا؟ تبرک ہے. اگر آپ لا سکتے ہیں مسلمانوں کو اپنے عزیز و اقارب کو کھلا سکتے ہیں تو کھلائے، نہیں کھلا سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں. حج فریضہ اصل ہے، حج کا فریضہ اصل ہے.
جتنی چیزیں رواجات ہیں یہ شریعت کے اندر رکاو کا ذریعہ ہے، اور یہ رواج انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ انسان آج کے دور میں لاکھوں روپے شادیوں پر لگا کر کے بھی لوگوں کو خوش نہیں کر پاتے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ لاکھوں روپے لگائیں گے نا اللہ کے لیے تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ ہاں، یہاں ریاکاری دکھلاوا ہوتا ہے تو ویسے بھی ثواب نہیں ہے، رواجات کے لیے ہے ویسے بھی ثواب نہیں ہے، نام و نمود کے لیے ہے اس کے باوجود ذلت ہے، اس کے باوجود شہرت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کر لیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور حج سے متعلق فرمایا ان الحج یہدم ما کان قبلہ، حج انسان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من حج للہ، جس نے حج کیا اللہ کے لیے، فلم یرفث ولم یفسق، اس میں اس نے فحش قسم کی باتیں نہیں کی، ولم یفسق، اور کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں کیا، اور جنگ و جدال نہیں کیا، لڑائی جھگڑا نہیں کیا، فرمایا کہ رجع کیوم ولدتہ امہ، ایسے لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج اس کو جنا ہو۔ جس طرح بچہ جنا جاتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، حج کر کے آنے والا ایسے لوٹتا ہے اس کے جسم پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فانہما ینفیان الفقر والذنوب، ہاں کہ پیدر پہ حج اور عمرے کرو، فانہما ینفیان الفقر والذنوب، یہ دونوں چیزیں آپ کے گناہوں کو ختم کر دیں گے۔ کون سی؟ حج اور عمرے آپ کی دو چیزوں کو ختم کر دیں گے، ایک فقر اور ایک گناہ۔ انسان فقر و فاقہ میں نہیں رہے گا، اور گناہ اللہ اس کے ذریعے سے ختم کر دیں گے۔ اور فرمایا کس طرح ختم ہوتے ہیں گناہ؟ کہ فرمایا اس طرح بھٹی میں جانے کے بعد لوہے کا زنگ اور میل کچیل ختم ہوتا ہے، سونے اور چاندی کا میل کچیل ختم ہوتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہ اور فقر کو دور فرما دے۔ ہاں، حج بڑی سعادت کی چیز ہے، اور فرمایا کہ من لم یمنعہ من الحج حاجت، کوئی ظاہری اسباب انسان کی رکاوٹ کا ذریعہ نہ ہو۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے حج کے لیے مانی ہوتی ہیں، اس میں سے کچھ قانونی عذر ہیں، اور کچھ شرعی عذر ہیں، اور کچھ طبعی عذر ہیں۔ شرعی عذر یہ ہے کہ بھائی اس آدمی کے پاس بوڑھا اتنا ہو گیا ہے کہ چلنے پھرنے کے قابل ہی نہیں بچا، اب اس کو کوئی ایسا آدمی بھی نہیں ہے جو اس کو لے جا کر کے حج کرائے۔ وہ اپنے حج کا خرچہ تو رکھتا ہے مگر اپنے ساتھ لے جانے والے کا خرچہ نہیں رکھتا، شرعی عذر ہو گیا۔ طبعی عذر ہے کہ یہی بیماریاں اس قدر ہیں کہ بیماریوں کی وجہ سے حج کرنے پر قادر نہیں، کئی بیماریوں نے ایسا جگڑ لیا ہے کہ انسان حج نہیں کر سکتا۔ قانونی اعذار ہیں جس کے اندر پاسپورٹ نہیں بن سک رہا، شناختی کارڈ نہیں بن سک رہا، اس میں رکاوٹیں ہیں، اس کے بغیر انسان جا نہیں سکتا، تو قانونی اعذار۔ اور فرمایا کہ من لم یمنعہ من الحج حاجت، جس کو کوئی ظاہری سبب روکنے والا نہ ہو، من لم یمنعہ من الحج حاجت ظاہرہ او مرض حابس، یا کوئی مرض اس کو روکنے والا ہو، مرض بھی نہیں ہو، اور فرمایا کہ او سلطان جائر، یہ ظالم بادشاہ مسلط ہے کہ جو مسلمانوں کو حج کرنے کے لیے جانے نہیں دیتا، فرمایا کہ ایسا کوئی عذر اس کے پاس نہ ہو اور اس نے حج نہیں کیا، تو فرمایا کہ فلم یحج، اور اس نے حج نہیں کیا، فلیمت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اب وہ انشاء یہودی و انشاء نصرانی، اب اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو رحیم و کریم ذات ہے، جو عرفات کے میدان میں مسلمانوں کے لیے، اپنی امت کے لیے 5 گھنٹے کھڑے ہو کر کے رویا ہو، ساری خطائیں معاف کروائی ہو، اور ہر طرح کے مسلمان گناہگار کو بخشوانے کے لیے دعائیں کی ہوں، اور جو دعائیں رہ گئی تھیں وہ آ کر کے مزدلفہ کے اندر وقوف کر کے ان کو بھی قبول کرانے والا ایسا رحیم و کریم ذات یہاں اب کہہ رہے فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا، تمام
حج کے تمام وسائل اور ذرائع پانے کے باوجود انسان حج نہ کرے تو اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ نصرانی ہو کر کے مرے یا یہودی ہو کر کے مرے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنا اللہ کو پرواہ ہے، اپنا مجھے پرواہ ہے۔ ہاں وہ سخت وعید، بہت سخت وعید۔ تو میرے عزیزو، ہاں حج مسلمان کے اوپر جب فرض ہو جائے تو اس کی تکمیل ضروری ہے، پہلی فرصت میں تکمیل ضروری ہے، اور اس کے اندر ہم اپنے طرف سے آزار نہ لگائیں، شادیوں کے آزار، گھر بنانے کا عذر اور رواجی شادیوں کا عذر، رواجی حج کے اخراجات کا عذر، تحفے تحائف لانے والا عذر، یہ کوئی آزار نہیں ہے، ہاں یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تمام چیزیں، مال جس نیت سے جمع کیا ہو، چاہے وہ بچیوں کی شادی کے لیے ہو، مکان بنانے کے لیے ہو، کاروبار کھڑا کرنے کے لیے ہو، اتنا مال ہو جس پر حج فرض ہوتا ہو، اس میں آنے جانے کے اخراجات سمیت یہاں اپنے بیوی بچوں کو خرچہ دینے کے ضروریات موجود ہوں، ایسے آدمی پر حج فرض ہے، اور اس کو سب سے اول حج کی فرضیت کو سامنے رکھ کر کے اس کو پہلے ادا کرنا چاہیے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ جو مقاصد ہیں اس حج کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ وہ مقاصد میں تکمیل پیدا کر دے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کے فرض کی تکمیل کر دی، اللہ آپ کے مقاصد کی تکمیل کر دیں گے، گھر بھی دے دیں گے، بچیوں کی شادیاں بھی کرا دیں گے، اور دیگر ضروریات بھی اللہ پوری کرا دیں گے۔ اگر جب آپ نے اللہ کے فرائض کو چھوڑ دیا، اور یہاں تو پھر ایمان کا مسئلہ آ گیا، جو انسان کے پاس سب سے قیمتی خزانہ ہے، اور یہی چلا گیا تو آخرت انسان کی بیکار ہو گئی۔ تو میرے عزیزو، حج کا معاملہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی حج کی توفیق دے دے اور حج پہ انسان جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، تو پھر حج کے مسائل سیکھ کر کے جائے۔ وہاں جا کر کے لوگ حج میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جانے آنے کے تمام اخراجات جو زندگی بھر محنت کر کے کمایا ہے سب گنوا کر کے آتے ہیں۔ اس وقت سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بہت سی ایسی کوتاہیاں سامنے آئی ہیں جس سے حج نہیں ہوتا، اور دم لازم ہوتا ہے، اور دم کی ادائیگی نہ ہو تو تب بھی حج کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر سورج کے غروب ہونے سے پہلے عرفات سے نکلنا یہ دم واجب ہونے کا ذریعہ ہے، اور گورنمنٹ کے ساتھ جو لوگ جا کر کے پرائیویٹ حج کرتے ہیں، گاڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور پر بٹھا کر کے حاجیوں کو پہلے نکالا جاتا ہے مغرب سے پہلے کہ گاڑی پھنس نہ جائے، تو یہ مغرب سے پہلے نکلنا، غروب آفتاب سے پہلے نکلنا، یہ دم کے واجب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور رات مزدلفہ میں گزارنا سنت مؤکدہ ہے، اور صبح صادق جس وقت فجر کی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے سورج کے نکلنے سے پہلے تک کا وقت یہ وقوف مزدلفہ کا وقت کہلاتا ہے۔ اس وقت میں مزدلفہ میں رہنا ضروری ہے، یہ واجب ہے، یہاں وہاں یہ نہیں ہوتا۔ اب یہ نہیں رہا، بس رات گزاری، صبح ہونے سے پہلے حاجیوں کو نکالا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں وہاں وقوع پذیر ہیں، وہاں انہوں نے اپنا شیڈول بنایا ہے، اس شیڈول سے آپ کو چلاتے ہیں۔ وہ حج کی ادائیگی بھی یہ نہیں دیکھ رہے کہ مسلمان کا فرض واجب ادا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، انہوں نے اپنے شیڈول سے آپ کو چلانا ہے۔ ہاں، تو یہ جو وقت ہے، اس وقت کی ادائیگی اگر نہیں ہوئی تو واجب چھوٹ گیا، دم لازم ہو گیا۔ پہلے دن ہمارے نزدیک 3 چیزیں لگاتار ترتیب وار ہے۔ 10 ذی الحجہ کو پہلے حاجی جمرات کی رمی کرے گا، دوسرے نمبر پر قربانی کرے گا، تیسرے نمبر پر آ کر کے حلق کرائے گا۔ اگر کسی نے جمرات کی رمی نہیں کی، قربانی ہو گئی، تو ترتیب آگے پیچھے ہو گئی، دم لازم ہو جائے گا۔ اس چیز کی وہاں کوئی رعایت نہیں، کوئی بھی پوچھ گچھ نہیں، تو پہلے جمرات کی رمی ہے، یہ چیزوں کا خیال بھی نہیں ہے۔
تو یہ چیزیں سیکھ کر کے جائیں کہ بھائی کیا چیز فرض ہے، کیا چیز واجب ہے، اور کن چیزوں کو کیسے ادا کرنا ہے، تینوں دنوں میں کیا کیا چیزیں کس طریقے سے ادا کرنی۔ جمرات کی رمی کی ٹائمنگ الگ ہے۔ پہلے دن جمرات کی رمی کا وقت سورج کے نکلنے سے لے کر کے زوال آفتاب تک ہے، ڈھلنے تک۔ اگر کوئی نہ کر سکا تو زوال کے بعد بھی کر سکتا ہے، مگر دوسرے اور تیسرے دن جمرات کی رمی کا وقت زوال آفتاب سے یعنی سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہے، اور غروب زوال آفتاب سے پہلے دوسرے اور تیسرے دن رمی کا وقت شروع نہیں ہوتا اور رمی کراتے ہیں۔ اور مینا کے اندر رہنا سنت ہے، وجوب کے درجے میں ہے، اور بہت سے لوگوں کو صرف ہوٹلوں میں رکھا جاتا ہے اور مینا کے خیموں میں نہیں رکھا جاتا۔ یہ بھی سنت اور تقریباً واجب کا ترک ہے۔ یہ بہت سی خرابیاں اس وقت سعودی گورنمنٹ یا مکتب والوں کی طرف سے کی جا رہی ہیں، جس سے مسلمان کا حج ادا نہیں ہوتا صحیح معنوں میں۔ یہ بہت اہمیت کی باتیں ہیں۔ حج کو جانے والا حاجی ہر چیز کو سیکھ کر کے جائے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور وہاں علماء اور خصوصاً حنفی علماء سے معلومات حاصل کرے۔ یہ معلومات لے کر کے حج کرنا، حج کو سیکھ کر کے حج کرنا ضروری ہے۔ لاکھوں نے اس وقت 10 لاکھ سے اوپر کا حج ہے، اور 10 لاکھ روپے کوئی معمولی رقم نہیں، 15 لاکھ تک کا حج ہے، 15 سے اوپر ہی چل رہا ہے۔ اتنے قیمت لگا کر کے انسان حج کو جائے اور حج بیکار کر کے آئے تو کیا بنے گا اس کو؟ اور اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت ہماری گورنمنٹ نے حج کی درخواستیں وصول کرنا شروع کی ہیں، تو جن لوگوں پر اس اعتبار سے حج فرض ہے کہ جو لوگ آنے جانے کے اخراجات، ٹکٹ اور وہاں کے اخراجات رکھتے ہیں کہ وہاں کے اخراجات پورے ہو سکتے ہیں کھانے پینے کے ساتھ اور آنے جانے کے سفر کے ٹکٹ کے ساتھ، اور ان کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ 30 40 دن 50 دن یہاں ان کے بیوی بچوں کے اخراجات کو دے کر کے جا سکتا ہے، تو ایسے آدمی پر حج فرض ہے۔ اب اگر اس نے وہ پیسے کسی بھی نیت سے جمع کیے ہوں، بچیوں کی شادی کے لیے، مکان بنانے کے لیے یا کاروبار کے لیے، کسی بھی نیت سے بیسی ڈال کے جمع کیے ہوں، کسی بھی نیت سے جمع کیے ہیں، اس پیسوں کی وجہ سے اس پر حج فرض ہے۔ اگر اتنی مالیت جتنی اس وقت ہماری سعودی گورنمنٹ، پاکستانی گورنمنٹ کا حج جتنے پیسوں میں ہو رہا ہے، اتنی مالیت اس کے پاس اپنے بھی بچوں کے اخراجات سے فاضل موجود ہے، ایسے آدمی پر حج فرض ہے۔ تو اس کو پہلے چاہیے کہ وہ پہلی فرصت میں حج کرے۔ اللہ جب آپ کو حج کرائیں گے تو فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، گناہ سے بھی پاک کر دیں گے، اللہ فقر و فاقہ بھی دور کریں گے، اللہ بچیوں کی شادیوں کے لیے بھی پیسے دے دیں گے، اور گھر کے بنانے کے لیے بھی اللہ پیسے دے دیں گے۔ ہاں، پہلے اللہ کے فرائض کو ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ جو اللہ کے فریضے میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں کو بنانے میں لگ جاتا ہے۔ تو ہاں، ہم کوشش کریں کہ جن لوگوں پر ہر آدمی اپنی مالی حیثیت جانتا ہے، اپنی مالی حیثیت اور مالی پوزیشن سے پیسوں کا دیکھ بھال کرے، اور اس کے بعد حساب کتاب کے بعد حج کی فرضیت کو دیکھے۔ اور یہی وقت ہوتا ہے کہ آپ ابھی جا کر کے رمضان کے مہینے میں یا شوال کے مہینے میں جا کر کے آپ حج کے لیے تیاری نہیں کر سکتے کہ میں اس وقت پاسپورٹ جمع کراؤں، میں اس وقت ویزا لے لوں، میں اس وقت ٹکٹ خریدوں۔ یہ تمام چیزیں ابھی ہوتی ہیں۔ تو حج کی فرضیت کے معاملات ابھی سے دیکھتے ہیں، ہاں ابھی سے دیکھیں، اور ابھی سے حج کی درخواستیں جمع ہو رہی، اس میں حصہ ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سعادت کی توفیق نصیب فرمائے۔